السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ معاملہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے کیسز میں 8 مقدمات میں ضمانت منظور کی، لیکن اس کے بعد 9 مئی کے مقدمات کی گرفتاریوں میں ایک بار پھر شدت دیکھنے میں آ رہی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے 2 بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی جانب جائے گی یا پھر احتجاج کا ایک نیا ہمیں جو ہے مرحلہ شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ یہ گرفتاریاں ایسے وقت میں شامل آئی ہیں جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن نے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ اختیار سونپ دیا ہے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ کی اپوزیشن کی جانب سے قیادت کر رہے ہوں گے۔ تو وہ نیشنل ڈائیلاگ جو ستمبر کے پہلے ہفتے میں جس کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کے پروسیس کو، مذاکرات کے پروسیس کو یہ گرفتاریاں ڈیمیج نہیں کریں گی؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ اور پھر صوبوں کی بات ہو رہی ہے، مزید صوبوں کی اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات ہو رہی ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے رانا صاحب، گرفتاری کل ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیف جو ہے بظاہر ملا پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے، لیکن اب یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ کیا میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ اور ایک طرف تو مذاکرات کی پیشکش بار بار گورنمنٹ کر رہی ہے، تو یہ پیشکش جو ہے اس کے بعد گرفتاری کا ہونا، وہ پیشکش کی جو حقیقت ہے اس کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ اچھا، میں نا اس صبح سے کافی لوگوں سے میری اس حوالے سے یہ بات ہوئی، میں نے کہا کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بالکل دبانے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ان گرفتاریوں سے عمران خان کی عوام میں طاقت، عوام میں ہمدردی اور عوام کے اندر ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے۔ اچھا، دیکھیں، عمران خان گرفتار، بشرا بی بی بیوی ہے ان کی، وہ گرفتار، تینوں بانجے گرفتار، جی، سینکڑوں کارکن گرفتار، قریبی ساتھی گرفتار۔ پاکستان کی سیاسی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، بھٹو خاندان میں جب ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے تو ذوالفقار علی بھٹو ہی گرفتار ہوئے تھے۔ جی، اگر آپ نواز شریف کو دیکھ لیں، نواز شریف اور مریم نواز گرفتار ہوئے تھے۔ آپ اسی طرح باقی جماعتوں کو ذرا اٹھا کے دیکھ لیں نا، سیاسی ایسا کبھی نہیں ہوا جیسا ہوا ہے۔ اس سے عمران خان فیملی، نیازی فیملی، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ بڑی تیزی سے ابھرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اچھا، آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا، دیکھیں ان کی فیملی تو سیاست کار ہی نہیں رہی۔ نہ علیمہ خان نے آج تک کسی جلوس کی قیادت کی ہے، نہ علیمہ خان نے آج تک کسی سٹیج پہ تقریر کی ہے، نہ علیمہ خان آج تک کسی سٹیج پر بیٹھی ہیں، چاہے وہ اسلام آباد کے دھرنے ہوں، چاہے وہ اسلام آباد کا مارچ ہو، چاہے وہ مینار پاکستان کا جلسہ ہو، یا کوئی جلسہ بھی آپ لے لیں، کوئی جگہ بھی لے لیں۔ اچھا، کل ضمانتوں کے بعد یہ گرفتاریاں بنتی نہیں تھیں۔ مجھے تو ایک سمجھ نہیں آئی، اگر یہ 9 مئی کے ملزم تھے تو جب علیمہ خان اور ان کی بہن کو 9 مئی کے کیس سے بری کیا گیا تھا تو اس وقت ان کے متعلق کیوں نہیں لکھا گیا کہ جناب یہ بیٹے ملزم ہیں اور والدین جو ہے بری ہیں؟ ٹھیک ہے، بیٹے تو وہی ہے نا، والدہ کے ساتھ یہ نا، جی، وہ انہوں نے آج بتا بھی دیا کہ ایک بیٹا جو پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہا تھا، جی، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کا وہ بیٹا جس کو پہلے گرفتار کیا گیا کتنی دفعہ پاکستان سے باہر کیا۔ 9 مئی کا ملزم تو گھر سے باہر نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، آپ پاکستان سے باہر کی بات کریں، اس وقت کیوں نہیں پکڑا گیا؟ واپسی پر کیوں نہیں پکڑا گیا؟ دوسرے بیٹے کو پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا؟ وہ روپوش نہیں تھے، بالکل، کیوں ہونا تھا روپوش؟ مجھے ایک بات بتا دینا۔ اچھا، پھر ان میں دونوں میں سے آپ دیکھیں کوئی بھی، آپ نے اڈیالہ کے باہر دیکھا؟ نہیں، بظاہر تو اس طرح کی کوئی فوٹیج سامنے نہیں آئی۔ تو بھائی وہ ایک اپنا کاروبار کر رہے تھے، ایک سپورٹس مین تھا، ایک اپنا ایجوکیشن حاصل کرتا تھا، ساتھ کاروبار بھی تھا، یہ دونوں چیزیں چل رہی تھیں۔ لیکن اس پہ اگر آپ کہیں کہ تحریک انصاف کو کوئی نقصان ہوا ہے، تحریک انصاف کو ایک جواز مل گیا۔ بیرسٹر صاحب جو بار بار بات کرتے تھے، میں آج بڑی تلخ سی بات کرنے لگا ہوں، بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ہمیشہ ہوتا تھا مذاکرات مذاکرات مذاکرات،
اب بتائیں گے بیرسٹر گوہر صاحب مذاق دیکھیں، ایک تو ذہن میں رکھیے گا، اگر بیرسٹر گوہر صاحب کی بات پہ عمل ہوتا رہا تو زندگی میں تحریک انصاف تحریک نہیں چلا سکے. نہیں، لیکن ران صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، مذاکرات کے میز پہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس طرح آئی نہیں ہے، میز پہ لانے کے لیے یہ گرفتاریاں ہوئی ہوں، کیا بائیں؟ یا تو آپ بڑے سادہ ہیں، نہیں میں تو یا پھر ہمیں نہیں پتا. چلے میں سادہ سا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے اس پہ جو ہے نا روشنی ڈالیں کہ کیا یہ معاملہ ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں ہو سکتا. یا وہ چاہ رہے ہیں کہ جی کہ مذاکرات کا دروازہ ختم؟ گرفتاریوں سے کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بندہ آ جاتا ہے؟ نہیں، جس طرح مزاحمت سے مفاہمت کا راستہ کھلتا ہے اس طرح ہو سکتا ہے نا کہ پریشر دیا جائے، آپ یہ کس پریشر ہو اور اس کے بعد مذاکرات چاہتے نہیں، ہیں. مزاحمت تو کرنی ہے اپوزیشن نے، کبھی حکومت نے مزاحمت کی ہے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب اپوزیشن جو ہے مزاحمت کرتی ہے تو پھر مفاہمت کے راستے کھلتے ہیں، تو دوسری پارٹی کو گورنمنٹ ہوتے ہوئے اگر پریشرائز کیا جائے تو پھر اپنی مرضی کے اس کا مذاکرات مطلب آپ ہار گئے نا، آپ عمران خان سے ہار گئے، مان لیں پھر. کیا آپ عمران خان سے ہار گئے؟ آپ اس کی جیل کی زندگی، اس کی تنگی، اس کی ہر چیز کے ہار گئے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے کچھ نہیں کیا، اس نے کہا آپ نے چلیں حسان نیازی نے ہاں جی وہ حرکت کی تھی، سب کو نظر آ گئی. بالکل ایسی ہے. انہوں نے کچھ نہیں کیا نا. اچھا، دو یہ بانجے پکڑیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ علیمہ خان کو پکڑ لیں گے، اوکے، وہ تو آج کی انہوں نے خود کہا کہ مجھے یہ پکڑیں گے، پھر باقی دو بہنوں کو پکڑ لیں گے. سلسلہ کہاں رکے گا؟ اوکے، پھر کہاں رکے گا؟ کیا اس سے پاکستان کے اندر ملکی معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس سے پاکستان کے اندر استحکام آ جائے گا، سیاسی استحکام؟ ٹھیک. کیا اس سے عمران خان کا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا؟ کیا اس کے بعد آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد عمران خان کے اگر بیٹے آئیں گے انہیں بھی گرفتار کر لیں گے کہ انہوں نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے یہ ساری لابنگ کی تھی؟ ٹھیک ہے. ثاقب صاحب، ران صاحب نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیا یہ جو دونوں بھانجے ہیں بانی پی ٹی آئی کے، یہ کبھی اڈیالہ جیل کے باہر نظر آئے؟ آپ نے کبھی یہ سنا ہو، دیکھا ہو کسی فوٹیج میں، یا آپ کو کسی ساتھی نے بتایا ہو کہ جی کہ وہ جو ہے بھانجے بھی آئے تھے؟ یا 9 مئی کے حوالے سے 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اس کے بعد یہ گرفتاریاں ڈالی گئی ہیں، بہت زیادہ سوالات اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں. اب آگے پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں؟ ایک تو بڑا واضح پیغام بظاہر 27 ماہ کے بعد، جو 9 مئی 2023 کو ہوا تھا، اس کے 27 ماہ کے بعد اب اگست 2025 میں ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کا معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، اور بظاہر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس کی جو لیگل پوزیشن ہے، قانونی جو پوزیشن ہے، اس پہ تو الگ سے بات کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ علیمہ خانم صاحبہ کے بیٹے ہیں، ایک ایتھلیٹ ہے، اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، یا دوسرے کی کیا پوزیشن ہے. لیکن ایک بڑا کلیئر پیغام پی ٹی آئی کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اور سب کے لیے کہ 9 مئی ابھی ختم نہیں ہوا. اگرچہ قانونی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جو شاریز خان ہیں، ان کی گرفتاری جو تقریباً جو وقوع ہے اس کے 27 ماہ کے بعد ہوئی ہے، اور جب ان کا نام اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا جو ضمنی کے ذریعے سپٹمبر 2023 کا اگر حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً 23 ماہ بنتے ہیں. تو 23 ماہ بعد ان کے ضمنی جو بیان ہے اس کے بعد 23 ماہ بعد ان کی گرفتاری ہوئی ہے. اسی طرح جو دوسرے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے ابھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ پولیس نے ان کی گرفتاری ڈال دی یا نہیں ڈالی، لیکن ان کی جو گرفتاری ہے وہ 27 ماہ کے بعد، 23 اور 27 ماہ کے بعد گرفتاری، قانونی طور پر تو ایک کوسچن موجود ہے. اب پراسیکیوشن اس کو کیسے دفاع کرے گی، کیسے ڈیفینڈ کرے گی، یہ بڑا ایک مشکل کام ہوگا کہ اتنا ٹائم اگر شاریز خان بین الاقوامی ٹریولنگ ان کی رہی، وہ ملک میں رہے، وہ ایتھلیٹ ہیں، یا ان کی جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5 سے 11 مئی تک وہ یہاں پہ لاہور میں نہیں تھے بلکہ چترال میں تھے، ان کی وہاں موجودگی کے ان کے پاس ثبوت ہیں. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کو دفاع کرنا ہوگا پراسیکیوشن کو کہ ان کی گرفتاری کو کیسے وہ جسٹیفائی کریں گے. لیکن پیغام بڑا کلیئر ہے. جہاں تک بات ہے بیرسٹر گوہر علی خان کی، وہ اپنے تائیں وہ بات کرتے ہیں، اپنے تائیں بیانات دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر رؤف حسن صاحب سمیت بہت ایک بڑا گروپ موجود ہے جو مذاکرات کا حامی ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر ہے، ان میں سے میجارٹی
وہ بظاہر آپ یوں اگر یہ لفظ استعمال کر لیں کہ وہ تنگ آ چکے ہیں ساری سچویشن سے کہ وہ بات چیت کے معاملات آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے ابھی بالکل گرین سگنل نہیں ملا کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں. وہ ابھی ٹکراؤ کی اسی پوزیشن میں ہی ہے کہ جب تک کہ وہاں سے آپ گرین سگنل نہیں ملے گا مذاکرات تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جس طرح سے یہ 23 ماہ بتا رہے ہیں کہ سپتمبر 2023 میں جو ہے ان کو ضمنی کے تحت شامل کیا گیا، اور حکومت بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو ملزمان ہیں ان کو شکنجے میں لایا جائے گا. یعنی کہ ابھی بہت سی اور گرفتاریاں ہم دیکھ سکتے ہیں، بہت سے کارکنان کی گرفتاریاں 9 مئی میں ابھی مزید ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم یہ 23 ماہ بعد ایک گرفتاری کے اندر کوئی قانون ہے قانون. اگر قانون ہے تو پھر اس قانون کے مطابق اب چیزیں دیکھ لیں. میں کہہ رہا ہوں 9 مئی جس نے کیا اسے سرے بازار لٹکا دیں، انہیں ماریں، ان کو سخت ترین سزا دیں. آپ نے 100 سے زائد لوگوں کی لسٹیں جاری کی، پھر ہزاروں لوگوں کی لسٹیں جاری کی. ان لسٹوں میں یہ کیوں نہیں آئے؟ یہ جن تھے؟ یہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتے تھے کہ اس لسٹ میں ان کا نام نہیں ہے؟ اب لسٹ آپ نے بنا دی ہے تو اب اس میں نام ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا سخت پیغام ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. یہ پیغام 9 مئی کا نہیں ہے معذرت سے ثاقب صاحب، یہ پیغام ہے کہ ہم عمران خان صاحب آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پیغام یہ ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا بیرسٹر گوہر یہ ایم این اے ایم پی ہے، دیکھیں بیرسٹر گوہر ہوں، جتنے ایم پی ہوں، جتنے ایم این اے ہوں، ان کی ذاتی ووٹ بینک ہے. سٹینڈنگ کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی میں. مجھے مذاکرات کر کے دیکھ لینا. ان ایم پی ایم این اے میں مجھے 2 بندے دکھا دیں جنہوں نے مذاکرات کے ذریعے عمران خان سے ملاقات بھی کی ہو، جنہوں نے مذاکرات کے ذریعے ڈیالہ کا دروازہ کھلوا لیا ہو، جنہوں نے مذاکرات کے ذریعے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پڑنے والے چھاپے میں اپنے خلاف جن لوگوں نے گرفتاریاں کی ان کو معطل کروا لیا ہو. بتا دینا کوئی 2 بندے مجھے بتا دیں، کوئی 3 بتا دیں. ایم این اے بن گئے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا یہ آپ کو اور مجھے بیٹھ کے ضرور کہتے ہوں گے مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو جا کے ان کے حلقوں سے پوچھیں. آپ پاکستان کی مشہور تنظیم، سب سے مضبوط تنظیم جسے مسلم لیگ نون کہتے ہیں، آج بھی اس کے الیکشن کو ضمنی الیکشن پہ 20 جو ہے منسٹروں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے آپ نے. بڑے میاں صاحب خود مل کر تلے منتے کر رہے ہیں، یار تو نہ کھڑا ہوئی، یار تو نہ کھڑا ہوئی. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی نہیں. بالکل. یہ مجھے بتائیے نا ذرا، مجھے ایک بات بتائیے، ہم نے بھی ڈسکس کی، بڑی ڈسکس کی، آپ نے بھی سوال اٹھا دیا کہ جو تحریک انصاف نے کہا محمود خان اچکزئی ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے. ہاں جی، کس میٹنگ میں ہوا فیصلہ؟ ہاں وہ جو باتیں باہر آتی ہیں. نہیں باہر کون سی باتیں باہر تو یہ بھی آ گئی تھی کہ جناب عمران خان کہتا میرے بیٹے پاکستان نہ آئے. باتیں تو جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا تھا. مجھے میں کہہ رہا ہوں مذاکراتی کمیٹی کی پریس ریلیز ہوگی نا، کوئی 2 بندے ٹی وی پر آ کر یہ بات کہہ دیں. ان کی سیاسی کمیٹی کی لڑائی کون پریس ریلیز میں چھاپتا ہے؟ نہ کریں. کوئی 2 بندے آ کے ٹی وی پہ آ کے بتا دیں. کمیٹی 2 بندے، میری بھی سیاسی کمیٹی کے بندوں سے بات ہوئی ہے، باہر ہوٹل والے سے تو نہیں گئی. جی ثاقب صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایسا ان کا موقف نہیں تھا کہ وہ ان کو قبول ہی نہیں ہے. ان کا یہ تھا کہ جو جب تک کہ عدالتی فیصلے نہیں ہو جاتے عمر ایوب اور دیگر جو اپوزیشن لیڈر ہیں تب تک تب تک وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کر دیا جائے. نہیں وہ تو چلے ان کے انٹرنل اختلافات ہیں، لیکن جو ہمارے پاس خبر ہے وہ خبر یہی ہے کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی پر ہو سکتا ہے مائنورٹی میں کوئی آیا ہو، سوال اٹھایا گیا ہو، لیکن میجورٹی یہی تھا کہ ہم جو عدالتی محاذ ہے اس کے فیصلوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نامزد کر کے فردر ان کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بنوایا جائے. اور یہ بات بھی عمران خان صاحب کے سامنے رکھی جائے گی، ان کو کنونس کیا جائے گا کہ یہ ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے. رائے ہوتا ہے، ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے. آج ہی دیکھ لیں کہ جس طرح نون لیگ کے اندر نثار چیمہ صاحب کو منایا گیا کہ بلال فاروق تارڑ صاحب کو وہاں سے ٹکٹ دے دیا گیا ہے، ان کا حلقہ تھا، احمد چٹھا کے خلاف وہی لڑ رہے تھے، وہی خاندان وہاں سے ہمیشہ لڑتا آیا. تو یہ اختلافات خیر ران صاحب ہوتے ہیں، لیکن کوئی نئی انٹری بھی رانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ سیاست کے اندر کوئی پرانے نام، کوئی نئے نام انٹر ہو سکتے ہیں جو بہت زیادہ جن کی سگنیفیکنس ہوگی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی چیز ہے، 3 لوگ ہیں اچھا جن کو بڑی ذمہ داریاں ملیں گی. ٹھیک ہے، نئے ہوں گے پرانے چہرے ہیں؟ نہیں پرانے چہرے ہیں. اچھا، ایک سابق جج صاحب ہوں گے، اچھا، اور 2 پرانے اچھے سیاستدان ہوں گے.
اچھا سینئر سیاست. ٹھیک ہے. یہ شور مچنا ہے ابھی جو نا بہت سے لوگ باہر بیٹھ کے بڑی خوشی منا رہے ہیں, یہ شور مچنا ہے, یہ ذرا سیلاب اور دیگر معاملات کو سیدھا پتہ ہونے دیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک شور مچنا ہے, بالکل بڑا کلیئر ہونا ہے, اور وہ اور جو چیز ہونی ہے نا وہ یہ ہونی ہے کہ یہ تو بتائیں جناب صوبے بنانے ہیں کہ نہیں بنانے, یہ تو بتائیں 27ویں ترمیم لانی ہے یا نہیں لانی. اس پر تو آج بھی ایک میٹنگ میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ اس فیصلوں کی اطلاع بڑے لوگوں کو پہنچ چکی ہے. تو پھر پھڈے ہونے ہیں, ٹھیک ہے, پھر جوڑ توڑ ہونا ہے, ٹھیک ہے, پھر بہت سے لوگوں نے بھاگنا ہے, بہت سے لوگوں نے سیاست بچانی ہے, تو پھر نظر آئے گا لوگوں کو, پھر بہت سے دعویٰ کرنے والوں کو پتا چلے گا کہ اب ہونے کیا لگا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ نیشنل ڈائیلاگ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اپوزیشن نے اختیار دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو, اور اب یہ جو مذاکرات کی بات پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہوتی ہے, کہ اب بھی میجورٹی یہی سوچتی ہے کہ مذاکرات کا راستہ ہے یا پھر اب مزاحمت کرنی ہی پڑے گی؟ یہ تمام جو صورتحال پیدا ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کی گرفتاری کے بعد, اس پر ہم بات کریں گے. رہنما پی ٹی آئی نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پنجوتا صاحب بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم سر. آج جو یہ کل بھی ایک گرفتاری ہوئی, آج دوسری گرفتاری کی بات آ رہی ہے, تو یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ آپ لوگوں کو کیا میسج لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے, اور کیا آپ کامنٹ کریں گے ان گرفتاریوں پر؟ بہت شکریہ, بڑی نوازش حمزہ صاحب, رانا عظیم صاحب اور ثاقب صاحب, آپ تمام لوگوں نے مجھے موقع دیا. دیکھیں, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور لگتا ہے حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ سے ضمانت ہو گئی ہے. تو اس ضمانت کے نہ ہونے کے اندر کوئی ایسی وجہ کیا تھی کہ یہ نہیں ہونی تھی؟ یہ ضمانت تو سیشن کورٹ سے ہی ہو جانی چاہیے تھی. پھر ہائی کورٹ کیوں معاملہ گیا, پھر ہائی کورٹ میں جا کر کیوں ریجیکٹ کی گئی؟ سپریم کورٹ نے جو ضمانت دی ہے وہ کوئی ریلیف نہیں ہے, انصاف فراہم کیا ہے جو کہ بہت لیٹ کیا ہے. اگر آپ دیکھیں 21 ضمانتیں اسی نوعیت کی تھیں, اسی طرح 9 مئی کے کیسز تھے خان صاحب کے, ان کی ضمانتیں کنفرم ہو گئی. اب 8 کو آپ نے وہاں دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں مسترد کیا گیا, اور صرف یہ کہہ کے کہ جناب عمران خان صاحب نے تفتیش کے اندر تعاون نہیں کیا, پولیگرافک ٹیسٹ نہیں ہو سکے جی, فوٹوگرامک ٹیسٹ تھے, فلاں تھا, مطلب بہانے جی, تفتیش کے اندر تعاون نہیں کر رہے. سپریم کورٹ نے جب پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں, تو کہا گیا کہ ہمارے پاس پولیس کی گواہی ہے. انہوں نے کہا اور کیا ثبوت ہیں؟ کہا گیا جی کہ اور ثبوت ہمارے پاس الیکٹرانک مواد ہے, سوشل میڈیا کے اوپر جو ویڈیوز اور وہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ ناقابل تردید شواہد ہیں. سرگودا عدالت نے جب فیصلہ دیا 348 اور 355 FIR کے اندر, تو انہوں نے اس گواہی کو مسترد کیا. یہ جو گواہ پیش کیے جا رہے ہیں ہر جگہ کے اوپر پولیس کے, کہ وہ کہیں کمرے کے اندر چھپ کے بیٹھے تھے یا چکری انٹرچینج پر چھپ کے بیٹھے تھے, ان کو سرگودا کی عدالت نے مسترد کیا. عباس ہے جج کا نام, اور انہوں نے فیصلے کے اندر لکھا کہ جتنی ایویڈنس پیش کی گئی ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے. تو جب ایک جگہ پر فیصلہ آ گیا, آرٹیکل 13 بڑا واضح ہے کہ ایک شخص ایک جرم کے اوپر 2 دفعہ ٹرائی نہیں کیا جا سکتا, تو پھر کیسے فیصلہ بعد لاہور اور سزائیں دی جا رہی ہیں اور کیسز کو لٹکایا جا رہا ہے؟ سپریم کورٹ نے یہی کل پراسیکیوشن کو کہا کہ آپ اس طرف نہ لے جائیے, ادروائز آپ کا کیس جو ہے وہ افیکٹ ہوگا, ہم دوسرے فریق کو موقع دیں گے, کیونکہ کیس میں ہے ہی کچھ نہیں, کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں. اس کو سرگودا کی عدالت مسترد کر چکی ہے, اور آپ مختلف جگہوں پر اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر یا اس جج کو ٹرانسفر کر کے وہاں نعیم کو بٹھا کر ایک اور کیس میں اسی طرح کا رول, یہی گواہی, یہی ثبوت, یہی گواہ, ان کے اوپر آپ نے سزائیں دی ہیں اور دی جا رہے ہیں. تو یہ تمام کے تمام سیاسی کیسز ہیں. عمران خان آج اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں تو فوری ان کی رہائی ہو جائے, فوری ان کی جو ہے بیل بھی ہو جائے, فوری وہ باہر آ جائیں, لیکن وہ اپنے موقف پر قائم ہیں. اور موقف پر قائم رہنے کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف مٹھائی کی خوشیاں, اس خوشیوں کی مٹھائی بانٹی جا رہی تھی, تو جو مٹھائی کھا رہے تھے یا تقسیم کر رہے تھے ان کو دھر لیا گیا, اور پھر میسج یہ دیا گیا کہ آپ ہمیں پسند نہیں ہیں, اس لیے آپ کے بھانجے کو جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا, یعنی علیمہ خان کے بیٹے کو اٹھا لیا جائے گا. اور رات کو یہی ہوا کہ ایک طرف آپ گھسے ہیں, آپ کے پاس کوئی وارنٹس نہیں ہے, پھر آپ فیملی کو ہراساں کر رہے ہیں, ملازموں کے اوپر تشدد کر رہے ہیں, پھر آپ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں, اور 2 سال 2.5 سال پہلے 27 مہینے پہلے مقدمے کے اندر آپ نے ان کو نامزد کر کے اور کہا کہ آپ کے اوپر 2-2.5 سال پہلے کا مقدمہ, اس میں آپ کا رول ہے اور آپ کو جو ہے ہم ریمانڈ پر استدعا کریں گے.
اور عدالت آگے دیکھیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ آزاد عدالتیں ہیں، انہوں نے 8 دن کا ریمانڈ دے دیا. بھائی وہ اس دن تھا ہی چترال. آپ کوئی لوکیشن لے کر آ جائیں, کوئی ایسی جو فینسنگ نہیں مہدر صاحب, مذاکرات کا لفظ جو آپ کی پارٹی کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات ہو جائیں, اور زیادہ کی رائے یہی ہے کہ مذاکرات سے حل نکلے گا. اس میں بتائیں کہ اگر زیادہ کی رائے یہ ہے تو پھر مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جایا جاتا, اور کیا اب مذاکرات کا راستہ ہوگا یا مزاحمت کا راستہ ہوگا؟ دیکھیں یہ تو بات ایسی ہے کہ آپ کسی کو گلمے سے پکڑیں, کالر سے پکڑیں, اور ایک ہاتھ سے آپ تھپڑ لگا رہے ہوں اور دوسری طرف سے منہ کر کے آپ کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ راضی ہو جاؤ. آپ سزائیں دے رہے ہیں. 3 اپوزیشن لیڈران کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان کو یکے بعد دیگرے سزائیں دے کر ان کو فارغ کر دیا گیا. اور آپ دیگر لوگوں کو دیکھیں, عمران خان کو آئسولیٹ کیا ہوا ہے, ان پر اتنی سختیاں کی گئی ہیں جو ایک جیل کے عام قیدی کی سہولتیں ہیں وہ بھی انہیں حاصل نہیں ہیں. یعنی ان کا رائٹ ہے, یہ کوئی وہ لگژری لائف نہیں مانگ رہے کہ ہمیں وہاں پر ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. وہاں کرنٹ ان کو لگا ہے, ان کے پاؤں کے اوپر کیڑے نے کاٹا, ان کو پٹی لگی ہوئی ہے اس ٹائم کے اوپر بھی. اور ایسی صورتحال کے اندر آپ کہیں جی کہ مذاکرات کی طرف آپ بڑھ نہیں رہے. عمران خان نے یہ ملک کی خاطر ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے کہا کہ ملک کی خاطر اصولوں پہ بات کریں گے, لیکن اس کا بھی مذاق بنایا. اور حکومت نے تو بالکل اس کو آپ نے دیکھا کہ کیا کیا. حکومت کے پاس تو اتنا اختیار نہیں تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کرا دیتے. 26 نومبر اور 9 مئی کے اوپر عمران خان صاحب نے کمیشن مانگا تھا, لیکن کیا کمیشن دور بنانے کی بات ہے, وہاں تو ملاقات ہی نہیں آپ ارینج کروا پائے. اور دوسری طرف ہمارے خلاف جو ہیں وہ ساری کاروائیاں جاری تھیں, چھاپے جاری تھے. تو ہم نے دونوں جگہوں پر یہ کوشش کی, اس بات کی کہ کسی طرح اگر ملک کی خاطر کوئی بات ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ یہی کہا جاتا تھا نا کہ آپ بات چیت نہیں کر رہے, تو عمران خان نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا, لیکن آگے سے کم ظرفوں سے واسطہ پڑا ہے اور انہوں نے سمجھا کہ عمران خان کمزور ہے. عمران خان کمزور نہیں ہے. کمزور ہوتا تو گولیاں جب اس پہ چلائی گئی تھی اس سے پہلے ہی بھاگ جاتا, یا گولیوں کے بعد بھاگ جاتا, یا جب آپ نے اس کی اہلیہ کو ڈالا, اس کو خود جیل میں رکھا, اس وقت بھاگ جاتا. بھاگنے والا نواز شریف ہے, زرداری ہے, اس ٹائپ کے لوگ. یہ بتائیں کہ سختیاں تو بڑی ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, جو سچویشن آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, لیکن ان گرفتاریوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک بڑا کلیئر میسج دیا گیا ہے کہ 9 مئی ابھی ختم نہیں ہوا, 9 مئی کے معاملات ابھی موجود ہیں, اور وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ لیگل بھی ہیں اور پولیٹیکل بھی ہیں. تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس لاہ عمل کیا ہے؟ سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, اگست آپ نے احتجاج کیے, اب کیا لاہ عمل ہے؟ ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب 2 سال سے یا 26 ماہ سے وہ جیل میں ہے, تو وہ آج بھی جیل میں ہے, پی ٹی آئی ان کو باہر سے نہیں نکلوا سکی. تو کیا لاہ عمل کیا ہے آپ کا؟ نظام تو سسٹم تو جو آپ نے بیان کیا وہ کر رہے. دیکھیں ثاقب بھائی, بات یہ ہے کہ 9 مئی کے اندر ایک ضد جو ہے نا وہ قائم کی ہوئی ہے. اس ضد کے اندر نہیں دیکھا جا رہا کہ چادر چار دیواری کا تقدس رکھنا ہے, اغوا کرنا ہے, چھاپے مارنا ہے, جو مرضی ہے کرنا. ایک نام ہے بلال, وہ یہی بات آپ سے بھی منسوب کی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ضد موجود ہے, یہ منسوب کی جاتی ہے بات. نہیں دیکھیں, اگر ضد یہ ہے کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اخلاقیات ہونی چاہیے, کہ چیف الیکشن کمشنر اپنی مدت پوری کر چکا ہے پھر بھی گھر نہیں جا رہا, یہ سپریم کورٹ کو تابع کر دیا ہے, باقی عدالتوں کو 26ویں ترمیم کی روشنی کے اندر, یا پی کے ایکٹ بالکل غلط ہے, یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے, اور چاہتے ہیں کہ ایک بندے کو اٹھا کے 6 مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے, تو ہم اس کو اگر ضد کرتے ہیں تو یہ تو ضد بالکل ٹھیک ہے. اگر رول آف لا کی بات کرنا ضد ہے تو ہم ضد یہ کرتے رہیں گے. اور جہاں بات ہے کہ آگے لاہ عمل کیا ہے, دیکھیں عمران خان کو جب غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا تھا, اس ہٹانے سے پہلے اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے اور کہتے ٹھیک ہے جی اڈے دیتے ہیں, آپ سرزمین استعمال کریں جیسے آپ کہتے ہیں, تو کبھی بھی نہ ہٹایا جاتا. تو وہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا کہ میں عوام میں جاؤں گا, میں فائٹ کروں گا, میں عوام کی طاقت سے آؤں گا. تو ہم انشاءاللہ تعالی عوام کے اندر موجود ہیں, ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری ہے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم لیگل راستہ بھی جو ہے وہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. آپ عمران خان
देखिए इमरान खान अब लोगों के दिलों में बैठा हुआ, आप 2-4 लोगों को सजा दे के या चंद लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी तो छुड़वा सकते हैं, लेकिन अब ये बच्चे के अंदर दिल के अंदर बैठ गए, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इमरान खान पुकार रहे हैं कि कब इमरान खान आना है। तो ये दिल से मोहब्बत आप कैसे खत्म कर सकते हैं? तो साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन वक्त दिया। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। पाकिस्तान की सियासत के अंदर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन कल कुछ मामलात मुख्तलिफ लग रहे थे और आज के रोज़ में ही मामलात मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि नून लीग जिस तरह से ज़िमनी इंतखाबात में जा रही है और नून लीग के अंदर भी कुछ मामलात दुरुस्त नहीं है, अंदर से इख्तलाफात हैं। बहरहाल आज मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको दूर करने की कोशिश भी की और बाद में तस्वीर भी कुछ जारी हुई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से मुज़ाकरात की बात भी होती है और बात होती है कि हमें मुज़ाहमत भी करनी चाहिए है, और कुछ मामलात सूबों के हवाले से भी चल रहे हैं। इन तमाम तर सूरत हाल के ऊपर के सियासत किस तरफ जा रही है और रियासत इस वक्त क्या सोच रही है, इस पर हमने बात करनी है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है। नून लीग के कुछ अपने मसाइल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अपने मसाइल हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो कराची जब डूबा है तो उस वजह से कुछ मसाइल का शिकार है, खामोशी भी नज़र आ रही है। ये हो क्या रहा है तमाम पार्टीज़ के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक सवाल है परफॉर्मेंस का, तो वो तो अब जैसी हमारी हुकूमतों की होती है वैसी इनकी परफॉर्मेंस है। कराची के हालात जो हैं, मतलब कमीशन खुर्दा हुकूमतें जो होती हैं वो इतना ही आउटपुट दिया करती हैं। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत में लगता है बड़े बड़े मद्दोजज़र आ रहे हैं। जो पहले मुश्किल में थे अब लगता है उनकी मुश्किलें कम होने वाली हैं, और जो एक सफात थे वो अब कुछ हिलते जुलते नजर आ रहे हैं। और जो पीपल्स पार्टी और नून है वो लगता है आपस में करीब होते नजर आ रहे हैं। ठीक है ना जी, इस्टेब्लिशमेंट से उनकी दूरियां नजर आ रही हैं। तो अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसका पीटीआई क्या फायदा उठाएगी, ये अब देखने वाली बात है कि वक्त इस चीज का फैसला करेगा। अच्छा दुरानी साहब, सूबों की बात हो रही है और एक सूबा नहीं, 2 सूबे नहीं, 3 सूबे नहीं, हर डिवीज़न में सूबा, और इसको जितनी कवरेज मिल रही है और जिस तरह इसको प्रमोट किया जा रहा है, और फिर फैसल वाडा की भी आपने गुफ्तगू सुनी होगी। फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू अक्सर उनकी अपनी गुफ्तगू होती है या नहीं होती, लेकिन उस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ चीज़ें लोग निकाल लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या फड्डा 27वीं तरमीम पे पढ़ना है, फड्डा नए सूबों पे पढ़ना है, इन दोनों में से किस चीज़ पे पढ़ना? अच्छा दुरानी साहब, इसमें यह भी बता दें, अक्सरियत तो हुकूमत भी नहीं चाहती थी, अक्सरियत के फैसले को मानना कब जाता है? देखिए जनाब, बात यह है, वो एक वो है मुहावरा, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। ठीक है ना। तो अब लगता तो ऐसे है कि मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और जो नून है वो एक सफ़े पे नजर आ रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम 2 अलग अलग सफ़ों पे नजर आ रहे हैं। तो ये अब एक नया जिसे कहते हैं तामीर होता हुआ खाका है। सर, ये पीटीआई का सफ़ा किधर है? आपको वो सफ़ा किस जगह पे नजर आ रहा है, या वो बेचारा इंडिविजुअल ही चलेगा? नहीं, वो तो देखे, वो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। जब देखे जी, जो लाए थे, अगर वो पीडीएम उन्हीं से ही पढ़ा लेगी तो फिर जो कुछ भी हो पीटीआई का तो भला ही होगा। इस सारी सूरत हाल में दुरानी साहब, जनाब एक चीज़ बताइएगा कि ये जो सूबों की बात है ख़ास तौर पर, क्योंकि ये डिबेट माजी में भी हम गाहे बगाहे सुनते रहे हैं, अब की बार दोबारा से है और अब की बार तो बड़े पैमाने पर ऐसे लग रहा है कि सूबों के ज़्यादा हिस्से किए जाएंगे। ये हम डिबेट सुन रहे हैं मीडिया पे, मुख्तलिफ जगहों पे, हुकूमत के अलावा सारे बात कर रहे हैं, हालांकि सारा काम हुकूमत ने करना है। तो ये क्या मामला क्या है, ये तो थोड़ा सा समझाएं कि किसी हुकूमती वज़ीर से हमने नहीं सुना कि हम सूबों की तरफ जा रहे हैं, कि सूबे बनाने, सूबे ज़रूरी हैं नहीं ज़रूरी, सिंध में या पंजाब में या किसी जगह पे।
تو حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی اس ڈسکشن میں, بحث میں, ان کے وزراء نظر نہیں آ رہے. دیکھیں میں صوبوں کی, پاکستان کے اندر صوبوں کی قیام کی بات ایک وقت میں ملک توڑنے کی بات ہوتی تھی. میں وہ واحد فرد ہوں جس نے اس ایشو کو اٹھایا, اور میں نے پورے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کی پوری تحریک جو ہے 2008 سے لے کے 12 تک چلائی, اور اس تحریک کے نتیجے میں حکومت پہ اتنا عوامی دباؤ آیا کہ انہوں نے, ساری پارٹیوں نے یونینیمسلی 2 نئے صوبوں کے قیام کا جو ریزولوشن تھا وہ پاس کیا صوبائی اسمبلی میں 2012. اس کے ریزولوشن بھی پڑے ہوئے آج بھی. لیکن اس کے بعد پھر جب 2013 کے الیکشن کے بعد ان کی حکومت آ گئی تو انہوں نے اپنے ان وعدوں کو بھلا دیا اور ان صوبوں کے عمل کو رکوا دیا, اور اس کے بعد جو 13 سال گزرے ہیں اس ایشو کے اوپر کسی کو نہیں بولنے دیا گیا, اور اگر کوئی بات کی بھی گئی تو اس کو دبا دی گئی. اور پھر ایک پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی ایک وہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نقلی سا بنا دیا گیا جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اب جو ہے یہ جو پورے صوبوں کا پورا پروجیکٹ ہے یہ ایک پروسیسنگ زون میں ایک میں تیار ہونے کے بعد جو ہے ایک روبوٹس کی طرح یہ صوبوں کا ایک پروجیکٹ باہر آیا جس میں کہ بہت سارے صوبے جو ہے وہ ایک دم سے بنانے کی بات کی گئی ہے. تو یہ حقیقت میں جو ہے یہ ایک آرگینک پروسیس سے یہ صوبے, وہ تو ایک آرگینک تحریک تھی اور پبلک چاہتی ہے کہ نئے صوبے بنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پاکستان کے مفاد میں ہے نئے صوبوں کا بننا. لیکن اس وقت جو صوبوں کی سارا یہ جو موومنٹ آئی ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون کے خلاف ایک تحریک سمجھی جانی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ان کے پیپلز پارٹی نے تو کھل کے اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے, اور نون بھی جو ہے وہ ایک حکمت کے ساتھ اس کے بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کا اور نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی؟ درانی صاحب, یہ نئے NFC ایوارڈ آج بڑی اس پہ تیاریاں شروع ہو گئیں, نامزدگیاں ہو گئیں, کیا اس کے ذریعے کچھ لالچ دے کر کچھ لوگ کچھ ایسا سسٹم کیا جائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو ایشوز سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں نون کے اوپر جو اس وقت چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکسٹینشن کا پروجیکٹ ہے اس کا قلم ان کے پاس ہے, اس کا اختیار ان کے پاس ہے. دوسری طرف جہاں تک سوال ہے 18th امینڈمنٹ کا اور NFC ایوارڈ کی تقسیم کا اور باقی چیزوں کا, وہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اپنا وہ سمجھتی ہے ڈومین, اور اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتی ہے. اور اس وقت جو NFC ایوارڈ سے متعلق بات چیت ہو رہی ہے وہ بات چیت میں تو کیونکہ ان ساری چیزوں کا وہ ہوں آرکیٹیکٹ ہوں. 18ویں ترمیم میں اکیلا بندہ تھا جس نے ووٹ نہیں دیا تھا, جس نے بائیک آؤٹ کیا تھا, جس نے اس کی جو خامیاں تھیں ان کو ظاہر کیا تھا, اور اکیلے کھڑے ہو کے اس کے وہی سارے پوائنٹس بتائے تھے جو آج یہ بتا رہے ہیں. لیکن اس وقت بہرحال ان کا زور تھا, انہوں نے کر لیا. اب جو ہے اب اصل میں اس میں میلافائڈی ہے. اگر یہ پاکستان کے مفاد کے لیے ہو تو یہ سب چیزوں کو ایک بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن بات چیت تو وہ لوگ کریں گے نا جو منتخب ہوں. اب یہ تو ہے, ایک تو غیر منتخب ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مینڈیٹ جھوٹا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ ان ایشوز کو چھیڑنا چاہتے ہیں جو کہ بڑے ہی عوامی اور بیسک ایشوز ہیں. بلدیاتی کا ایشو ہو, NFC ایوارڈ کا ایشو ہو, ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہو, صوبوں کا ایشو ہو, یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ان تمام ایشوز کے اندر میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کر دوں کہ پیپلز پارٹی اور نون تو ایک صفحے پہ ہوں گے. اب جو ایک پیج بننے جا رہا ہے, ایک پیج کے اندر کھڑے ہوں گے نون اور پیپلز پارٹی, اور دوسرے پیج پہ آج تو اسٹیبلشمنٹ نظر آ رہی ہے. کل کیا ہوگا وہ کل پتہ چلے گا. کل پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہوگی اور پی ٹی آئی کا وزن کس پلڑے میں ہوگا, یہ اب دیکھنے کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک نیا سیاسی خاکہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے جس کے اندر نئے دوست اور نئے دشمن ہوں گے. اور یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے یہ ایک لحاظ سے تو دلچسپ ہے.
درانی صاحب ایک آج بڑے سینئر ترین شخص نے کہا کہ چند دن انتظار ہوگا اور اس کے بعد پہلا شکنجہ جو بڑا سخت ہوگا وہ سندھ سے شروع ہوگا. یہ بڑا سخت لفظ استعمال کیا اور بڑے مستند آدمی شخصیت نے یہ بات کہی ہے. دیکھیں سندھ کا شکنجہ جو ہے وہ تو ایک عرصے سے شروع ہو چکا ہوا ہے. اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے, اور اس کے کلیئر کٹ وہ بھی نظر آ رہے ہیں, اس کے شواہد بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اب جو ہے یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن اب سندھ کے شکنجے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو بنے گا وہ نون بنے گا. نون جو ہے وہ سندھ کے شکنجے کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہ دونوں اس وقت ایک ہی عمل سے پیدا ہوئے وہ ہیں روبوٹس ہیں. کہ مطلب یہ دونوں جو ہیں یہ ایک ہی فارم 47 کی دونوں پیداوار حکومتیں ہیں, اور دونوں ناپائیدار حکومتیں ہیں, غیر عوام سے منتخب, عوام کی غیر منتخب شدہ حکومتیں ہیں. اب جو ہے یہ اپنے بچاؤ کے لیے اکٹھی ہوں گی, اور اکٹھی ہوں گی کیونکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جی ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے پاکستان سے کھیلنے کی, اور پاکستان کو ان کی جاگیر ایکسیپٹ کر لیا جانا چاہیے, ان کی اور ان کے خاندانوں کی. تو اس لحاظ سے میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ مجھے بڑا زور کا رن پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے مستقبل قریب میں. شہباز صاحب جو ہے وہ اپنا مطلب مورچے کے اندر بیٹھ گئے ہیں یا بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اپنی کمزوریوں میں سے اب اپنی ایک توانائی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے اوپر جو سختیاں تھیں وہ اب کم ہوتی جائیں گی, یہ میں آپ کو پہلے سے پریڈکٹ کر رہا ہوں, اور اب میں بڑی وضاحت سے بتانا شروع کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سختی کے دن جو ہے یہ مقدمے شکدموں کے فیصلے بھی ہوتے جائیں گے, ہوگا کچھ نہیں. دیکھیں جتنے مقدموں کے فیصلے ہو رہے ہیں اتنی پی ٹی آئی پہ نرمی ہو رہی ہے, اتنا پی ٹی آئی کی میڈیا پریزنس بڑھ رہی ہے, اتنی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہو رہے ہیں. اور جس بھونڈے طریقے سے ان کے اوپر مقدمات اور ان کے فیصلے کروائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, اس سے پی ٹی آئی کا نقصان تو کوئی نہیں ہو رہا, ان کے لیے مزید ہمدردی اور عوام کے اندر ان کی پذیرائی بن رہی ہے. تو اس لحاظ سے اگر آج کے حالات درانی صاحب یہ بتائیے گا, جی ثاقب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو نون لیگ ہے وہ بھی اپنے مورچے جو ہے وہ سنبھال رہی ہے, اس وقت اگر دیکھا جائے تو سسٹم میں نون لیگ ایک سہارے کے ساتھ کھڑی ہے. اگر وہ اس سہارے کی بھی مخالفت شروع کر دے گی اور اپنے مورچے میں پرانے ووٹ کو عزت دو یا اس قسم کی بیانیہ کی طرف جائے گی تو اس کا تو ٹھہراؤ ہی نہیں ہے. وہ فارم 47 کے بہت سارے الزامات ہیں, نواز شریف صاحب کی اپنی نشست ہے, مریم نواز صاحبہ کی ہے, باقی نشستیں جو ہے وہ ٹریبونل میں کیسز ہیں, بہت سارے معاملات ان پہ, تو وہ تو ایک سہارے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیسے اپنا مورچہ سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ٹائم پہ کھیل رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ وقت چنا ہے جس وقت دوسرے اینڈ کے پاس ٹائم کم رہ گیا. اب سے نومبر تک کا وقت جو ہے وہ کم وقت, اور ان کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے کہ وہ ہمیشہ چلا کے جو ہے نا تھکا کے آگے بڑھتے ہیں. اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سہارے پہ وہ کھڑے ہوئے تھے وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سہارے کو اب ان کی ضرورت پڑنے والی, اور اس ضرورت سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لانا چاہ رہے ہیں جس پوزیشن میں وہ زیادہ سے زیادہ بارگین کریں. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوبارہ اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے عوام میں جانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. دیکھیں میں نے یہ بات آپ سے 2 مہینے پہلے کہی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت تو میاں شہباز شریف صاحب بہت ڈپریس نظر آنا شروع ہوئے تھے, اب وہ بھی ریکور کر رہے ہیں, لیکن میاں صاحب اس وقت جو ہے وہ فل فارم میں آ رہے ہیں. اب تو وہ وزیر اعظم لک دے رہے ہیں دوبارہ سے, اور وہ اپنے آپ کو وزیر اعظم نہ بنائے جانے کا جو ان کے اندر نہیں. تو درانی صاحب یہ جو وزیر اعظم لک وہ دے رہے ہیں, یہ لک شہباز شریف صاحب کے لیے خطرے کی بات ہے یا پوری نون لیگ کے لیے خطرے کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی وہ ان کی جو لک ہے نا وہ تو گھر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے, آپس میں ہی ہے نا, ادھر نہیں تو ادھر. وہ اور یہ دیکھیں ان کو اس چیز کی داد دیں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوتے ہیں, جو مطلب آگے ہوں پیچھے ہوں, اختلافات رکھتے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے, وہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں. تو اس لیے اور میاں صاحب کی کمانڈ کو بھی وہ چیلنج نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے. لہٰذا اس وقت میاں صاحب نے اپنے تمام پرانے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ کھڑے کر دیے لا کے,
اور اب وہ ان کے حفاظت میں جو ہے وہ آگے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اب ان کا فیصلہ ہے کہ اب انہوں نے دوبارہ سیاست کرنی ہے۔ سیاست سے مطلب درانی صاحب، مان لیا بڑے میاں صاحب میدان میں آگے، مان لیا یہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن میرے پاس تو ایک خبر یہ ہے کہ یہ پھر دوبارہ اب ووٹ کو عزت دو کہ نعرے کی بجائے کمپرومائز کرو، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ آج کی بات جو میرے پاس ہے۔ دیکھیں جی، وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ نومبر تک وہ یہی کرتے رہیں گے، ایک دن ووٹ کو عزت دو کریں گے، اگلے دن کمپرومائز کریں گے، اور یہ ان کا پرانا طریقہ ہے کہ وہ وقت گزارنے کے لیے کبھی ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے، ایک قدم آگے دو قدم پیچھے جو ہے اس طرح کر کے وہ چلتے ہیں، اور وہ ابھی اسی ماحول کو قائم رکھیں گے، اور اس میں سے وہ اپنے لیے جو ہے وہ طاقت گین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ دیکھیں اس وقت بھی وہ جو گرفتاری ہے، کل کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی بچوں کی، دونوں عمران خان صاحب کے 5 بھتیجوں کی، اس کے اندر دیکھیں کہ حکومت کے جو لوگ ہیں انہوں نے پورا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ گرفتاری انہوں نے نہیں کی، کسی اور نے کی۔ اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کہ ایک فیڈرل منسٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے سی سی پی او سے پوچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے نہیں پکڑا، اور خبر آتی ہے کہ جی ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں پکڑا، تو کس نے پکڑا ہے؟ مطلب کوئی ہوائی مخلوق پکڑ کے لے گئی ہے، تم ہی تو حکومت ہو۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کو ملائم کرنے کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو خود بھی وہ کام کرتے ہیں اس کا لوڈ بھی وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جی وہ کرا رہے ہیں، اور وہ عوام کی، اور کرتے بھی بڑے ہی گونڈے طریقے پہ۔ اب 2 سال بعد جا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا، کس کیس کے اوپر؟ 2.5 سال پہلے کیس بنا تھا، جو باقی بنے ہوئے تھے جن کی سزائیں ہو گئی ہیں ان کا تو کچھ کر نہیں پا رہے، اور نئے پکڑ رہے ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت وہ گیم کر رہے ہیں جس کے اندر یہ اس وقت نئی الائنمنٹس بنا رہے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج دینا کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو بھی میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ اس سارے کیس کا جو ہے وہ عمران خان ہے، لیکن اس کا کسی کیس میں چلان بھی پیش نہیں کرتے۔ عمران خان کو مقدمات جو ہے 9 مئی کے، اس کی باقاعدہ سماعت بھی نہیں کرتے۔ ماسٹر مائنڈ کو اس طرح کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ماسٹر مائنڈ کو کیا چھوڑا ہوا ہے، جن کو پکڑا ہوا ہے ان کا بھی کیا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا جی، بات تو اتنی سی ہے کہ ابھی جتنے 15 20 25 لوگوں کو سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کا کیا ہوا ہے کورٹ میں جا کے؟ عمران خان صاحب کو بھی جو آپ میز کے نیچے سے گواہ کو نکال کے جو اس سے آپ گواہی دلائیں گے اور ہوگا بھی وہ چھٹی پہ، تو پھر وہ کیا گواہی چلے گی؟ دیکھیں یہ تو آپ کو یاد ہے غرا صاحب کہ میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ اس کا مدعی جو ہے وہ فوج ہے، وہ تو اب فوج سے بھی انہوں نے گرا دیا، ہم نہیں ہے عوام ہے، وہ تو ایک الگ سہیل صاحب نے وہ کٹا کھول دیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری چیزیں، جتنے بھی مقدمے بنائے ہوئے ہیں، جتنی بھی ایف آئی آریں کاٹی ہوئی ہیں، وہ حکومت نے اتنی گندی کاٹی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر کسی کو سزائے نہیں۔ محمد علی درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں پروگرام میں دیا وقت دیا، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ مجھے رانا عظیم صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔